السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قل خوش قسمت انسان وہی ہے جس کا خاتمہ ایمان پر ہو، جو مرتے وقت اس بات کا اقرار کرے کہ لا شریک لہ، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. کیونکہ جو شخص اس بات پر دنیا سے رخصت ہوا انشاءاللہ وہ جنت میں داخل ہوگا. اس سلسلے میں ہم یہ بات جاننے کے لیے اور اس بات کو محسوس کرنے کے لیے ہمیں مختلف لوگوں کے واقعات اور مشاہدات جو مرتے وقت یا خاتمے کے وقت میں ہوئے ہیں ان کو پڑھنے، سننے اور جاننے کی ضرورت ہے. کیونکہ جو واقعات ہوتے ہیں وہ انسان کو بہت سی چیزیں قریب سے دیکھنے اور براہ راست اپنے اوپر لے کر انہیں محسوس کرنے کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں. کیونکہ وہ ایک سب سے ریئل بات لگتی ہے، سچی بات لگتی ہے، قریب ترین بات لگتی ہے. کیونکہ اس وقت انسان یہ سوچتا ہے کہ اس جگہ میں بھی ہو سکتا تھا، اور پھر فوراً اپنے بارے میں سوچتا ہے کہ میرا کیا ہوگا اور مجھے کیا کرنا چاہیے. اس لیے کل کے لیسن سے متعلق کچھ واقعات جمع کیے گئے ہیں، کچھ تو کتابوں اور کیسٹ سے ہیں اور کچھ ریئل لائف کی سٹوریز ہیں جو یہیں سے آپ میں سے کچھ لوگوں نے شیئر کی. مختصراً آپ کے ساتھ شیئر کروں گی، پھر اس کے بعد آپ خود اپنے بارے میں سوچئے کہ آپ اپنے لیے کیا چاہتے ہیں، اپنے پیاروں کے لیے کیا چاہتے ہیں، اور ہمیں اس پر مزید کیا کرنا چاہیے. ایک واقعہ جس کا ذکر الزمن القادم کتاب میں ہوا ہے، عبد الملک القاسم کی کتاب ہے. یہ عربی کتاب ہے، اس کا اردو ترجمہ ہے. وہ لکھتے ہیں کہ ایک آدمی معمول کے مطابق اپنی گاڑی پہ جا رہا تھا. مدینہ کی ایک سرنگ میں اس کی گاڑی خراب ہو گئی، یعنی ٹنل میں. وہ گاڑی سے نکلا کہ ورک شاپ جا کر ٹھیک کروا سکے. وہ اپنی گاڑی کے پیچھے کھڑا ہو گیا وہیں ٹنل میں تاکہ کسی سواری پر سوار ہو سکے. ایک تیز رفتار گاڑی آئی، اس نے پیچھے سے اس کو ٹکر ماری. کیونکہ عام طور پر ٹنل جو ہے وہ اس میں ایک تو سپیڈ بہت ہوتی ہے، دوسرے یہ کہ بعض اوقات اندھیرا ہو سکتا ہے یا دور سے نظر نہیں آتا کہ صرف گاڑی ہے یا گاڑی کے ساتھ کوئی اور بھی. اور سب سے بڑی بات یہ کہ تقدیر. تو پیچھے سے کسی نے آ کے اس کو مارا، اس کو سخت گہرے زخم آئے. وہ زخموں کی تاب نہ لا کر گر پڑا. سڑکوں پر نگران پولیس میں سے ایک کا کہنا ہے، میں اور میرا ساتھی آئے، یعنی جو پولیس پیٹرولنگ پولیس ہوتی ہے، اور ہم نے اسے اپنی سواری پہ سوار کیا. ہم اس کو اسپتال لے جانے لگے. یہ ایک نوعمر جوان تھا، ظاہری حلیے سے دیندار لگتا تھا. جب ہم نے اسے گاڑی میں ڈالا ہم نے سنا وہ کچھ گنگنا رہا تھا. ہم جلدی میں تھے، اس کی بات نہ سمجھ سکے، مگر جب ہم گاڑی لے کر چل پڑے تو ہم نے واضح آواز سنی کہ وہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، اور اس کی آواز بہت خوبصورت اور تر و تازہ تھی کہ ہم حیران رہ گئے. حالانکہ صورتحال یہ تھی کہ خون سے اس کے کپڑے رنگین ہو چکے تھے، ہڈیاں ٹوٹ چکی تھی، لگتا تھا کہ جان کنی کی حالت میں ہے. وہ ترتیل کے ساتھ قرآن پڑھتا رہا. میں نے اپنی زندگی میں ایسی آواز نہ سنی تھی. یوں لگا کہ میرے جسم اور پسلیوں میں لرزہ طاری ہو گیا ہے، یعنی اس کی وہ تلاوت سن کے. اچانک اس کی آواز رک گئی. میں نے مڑ کر دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ اس نے شہادت کی انگلی اٹھائی ہوئی ہے اور کلمہ شہادت پڑھ رہا ہے. پھر اس کا سر جھک گیا. میں پیچھے کی طرف اچھلا. میں نے اس کا ہاتھ ٹٹولا، اس کے دل کی حرکت اور سانس کو چیک کیا. کچھ بھی باقی نہ تھا. وہ زندگی کی قید سے آزاد ہو چکا تھا. میں اس کو دیر تک دیکھتا رہا. میری آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے جو میں نے اپنے ساتھی سے چھپا لیے. میں نے اسے بتایا کہ یہ فوت ہو چکا ہے. میرا ساتھی زار و قطار رونے لگا. میں نے ایک لمبی ہچکی لی اور آنسو تھمنے کا نام نہیں لے رہے تھے. ہم اسپتال پہنچے. جو بھی ہمیں ملا ہم نے اسے اس نوجوان کا قصہ سنایا. اکثر لوگ اس حادثے سے متاثر ہوئے. ایک آدمی نے یہ قصہ سنا تو آگے بڑھ کر اس نوجوان کی پیشانی کا بوسہ لیا. سب اس پر مصر تھے کہ ہم تب تک نہیں جائیں گے جب تک اس کے جنازے کا پتہ نہ چلے کہ اس کا جنازہ کب ہوگا، تاکہ ہم اس کی نماز جنازہ پڑھ کر ہی جائیں.
حالانکہ وہ سب کے لیے ان نون تھا۔ ہسپتال کے ملازمین میں سے ایک نے اس کے گھر رابطہ کیا، آگے اس کا بھائی تھا۔ اس نے اپنے بھائی کے متعلق بتایا، یعنی جو بھائی زندہ تھا اس نے اس فوت شدہ بھائی کے بارے میں بتایا کہ ہر سوموار کو وہ گاؤں میں دادی کے پاس ملاقات کے لیے جاتا تھا، بیواؤں اور یتیموں کی دیکھ بھال کرتا تھا، پورا گاؤں اس کو جانتا تھا۔ وہ ان کو دینی کتابیں اور دینی کیسٹس دیتا تھا۔ وہ جب جاتا تو اس کی گاڑی چاولوں اور چینی سے بھری ہوئی ہوتی، وہ جا کر تقسیم کرتا، حتیٰ کہ وہ بچوں کی مٹھائی بھی نہیں بھولتا تھا کہ ان کو خوش کر سکے۔ جو بھی اس کو سفر کرنے سے روکتا وہ اس کو منع کر دیتا اور کہتا کہ میں لمبے سفر سے فائدہ اٹھاتا ہوں، یعنی میں گھبراتا نہیں، میں اس کو انجوائے کرتا ہوں۔ راستے میں قرآن حفظ کرتا ہوں اور اس کی دہرائی کرتا ہوں، دینی کیسٹس اور لیکچر سنتا ہوں، اور میں اللہ کے ہاں ثواب کی امید رکھتا ہوں کہ مجھے ہر قدم کا ثواب ملے گا کیونکہ نیکی کے راستے میں جا رہا ہوں۔ اگلے دن مسجد نمازیوں سے بڑھ گئی۔ میں نے مسلمانوں کے بھاری مجمع کے ساتھ اس کا جنازہ پڑھا۔ نماز سے فارغ ہو کر اس کو قبرستان لے گئے۔ بالآخر ہم نے اس کو تنگ و تاریک قبر میں دفنا دیا۔ آخرت کے جہان کا اس کا یہ پہلا دن تھا، اور گویا کہ میرے لیے اس جہان کا بھی پہلا دن، کیونکہ میری بھی زندگی بدل چکی تھی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ تبلیغ صرف لیکچرز دینے کا نام نہیں ہوتا، ڈیپینڈ اس پہ کرتا ہے کہ ہم اس پر عمل کتنا کرتے ہیں، ہماری عملی زندگی کیسی ہے، ان باتوں کے مطابق جو ہم کرتے ہیں یا اس کے مخالف۔ اور یہی کسی شخص کے بہترین آثار ہو سکتے ہیں کہ مرنے کے بعد لوگ بغیر اس کو جانے اس کا جنازہ پڑھیں، اس کی نیکی سے متاثر ہو کر، حالانکہ وہ اس کو زیادہ نہیں جانتے تھے، بس یہ آخری وقت کا عمل، چھوٹا سا عمل، اور یہ عمل کی تبلیغ تھی۔ اللہ دلوں میں محبت ڈالتا ہے نا، کہ کوئی آپ کے لیے دعا کرے یا آپ کا جنازہ پڑھے یا آپ کے پیچھے آئے۔ اس وقت لوگوں کو اس سے کس چیز کی توقع تھی کہ کیا دے گا وہ ان کو مر کے؟ کچھ بھی نہیں، وہ اس کی محبت میں جا رہے تھے اس کے پیچھے۔ اور اس سے محبت کیوں تھی؟ کیونکہ وہ اللہ سے اور اللہ کی کتاب سے اور اللہ کے دین سے محبت کرتا تھا۔ اب جتنے بھی لوگ اس کی وفات کے اس واقعے سے متاثر ہو کر بدل گئے، اس کا اجر کس کو ملے گا؟ اسی کو ملے گا۔ تو حقیقت یہ ہے کہ جو اچھا خاتمہ ہے وہ انسان کی سب سے بڑی خوش قسمتی ہے۔ کوئی بات آپ کہیں گے اس واقعے سے؟ جی، زندگی میں اس کا جو عمل تھا اور جس پر اس کی استقامت تھی اور لوگوں کے روکنے کے باوجود وہ اپنی نیکی پہ ڈٹا رہا، وہی عمل اس کا آخری عمل بن گیا۔ اسی راستے میں اس کی موت آ گئی۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے، عنقریب اللہ تعالیٰ ان کے لیے دلوں میں محبت پیدا کر دے گا۔ تو ہمیں لوگوں کے پیچھے بھاگنے کی ضرورت نہیں کہ وہ ہمیں چاہیں یا وہ ہمیں محبت دیں، ہمیں اپنے آپ کو اللہ کے ساتھ خالص کرنے کی ضرورت ہے، اور باقی سب کچھ تو اللہ کے ہاتھ میں، وہ جس کے ذریعے چاہے گا دلوائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ان کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا تو اس دوران کہ انہیں اٹھا کے آگ کی طرف لے جایا جا رہا تھا، جبریل علیہ السلام حاضر ہو گئے کہ بتائیے میں آپ کی کیا مدد کر سکتا ہوں۔ انہوں نے کیا کہا تھا اس وقت؟ حسبی اللہ ونعم الوکیل، آپ کی مدد نہیں، اللہ کی مدد چاہیے، اور اللہ ان کو کافی ہو گیا۔ بندے تو خود محتاج ہیں، مخلوق تو خود محتاج ہے، لیکن اتنا توکل ہو اللہ پہ تو پھر ہم کہتے ہیں نا، ورنہ تو ہر وقت ہماری نظر اس پہ ہوتی ہے جو لوگوں کے ہاتھ میں ہوتا ہے، کہ کسی طرح یہ ہمیں کچھ دے دیں، ان سے ہمیں کچھ مل جائے، جبکہ سارے خزانوں کا مالک کون ہے؟ اللہ۔ اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سب اپنا معاملہ اپنے رب کے ساتھ سچا کر لیں۔ جب ہم لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں یا قرآن حفظ کر رہے ہیں یا قرآن کی پریکٹس کر رہے ہیں، تو وہ چیز ہمیں لوگوں سے بے نیاز کر دیتی ہے۔ اور ان کے واقعے میں جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں سے بے نیاز ہونا ایک اور بات ہے کہ اپنا آپ توکل اللہ پہ رکھیں، لیکن لوگوں کی خدمت سے نہیں بے نیاز ہونا۔ Yes, that's very right. کیونکہ جب ہم بے نیاز ہوتے ہیں تو ہر چیز سے بے نیاز ہو جاتے ہیں۔ ان کی خدمت کرنا اور ان کی کیئر کرنا اور ان کے کام آنا اور ان کی مدد کرنا اور ان کو دینے والا بننا یہ بھول جاتے ہیں، جبکہ وہ رہے گا۔ یعنی ہماری ذات سے ان کو کیا فیض پہنچ سکتا ہے، ہم اس پہ زیادہ فوکس کریں، نہ کہ اس پہ کہ ان سے ہم کو کیا مطلب حاصل ہو سکتا ہے، ان سے ہمارا کون سا مطلب پورا ہو سکتا ہے۔ اور اللہ نے ان کا ذکر خیر باقی رکھا۔ آج آپ بھی یہ کہانی سن رہے ہیں، ورنہ آپ لوگ عربی زبان میں کہاں جا کے پڑھیں گے خود کتابیں، یہ کہاں سے سنیں گے؟
تو جب آپ سچے دل سے نیکی کر جاتے ہیں نا، آپ کو نہیں پتا وہ کہاں کہاں کس کس کے دل میں کہاں تک اثر کرے. اور آپ میں سے ہر ایک اگر آگے اس واقعے کو کسی کو سنائے گا تو ان کو بھی فائدہ پہنچے گا، جن کو ہم بھی نہیں جانتے کہ وہ کون کون ہوں گے. جی، ٹائم مینجمنٹ بھی ہے اس میں. کون سا کام کس وقت کرنا ہے، ایک دن مقرر کر لیا اور اس پر استقامت مستقل مزاجی سے کام کیا. ہم ایک دن ایک کام شروع کرتے ہیں، اگلے دن کوئی اور پروگرام بنا، تیسرے دن کچھ اور ہماری زندگی گول گول گھومتی رہتی ہے. آؤٹ آف دا ڈے کچھ ہاتھ میں نہیں ہوتا. چھوٹی سی مشکل آئی وہ رستہ بدل دیا، ادھر سے پرابلم آئی وہ رستہ بدل دیا. جتنی مرضی صلاحیتیں ہو آپ کے اندر، جتنا مرضی ٹیلنٹ ہو، لیکن اگر آپ صرف لوگوں کی تنقید، مخالفت اور لوگوں کے رویے سے گھبرا کر اپنے رستے تبدیل کرتے، آپ کہیں کے بھی نہیں رہتے. استقامت کہتے ہیں اس کو کہ مشکلات کے باوجود آپ اپنے مقصد میں اور اس کے حصول میں سچے ہوں اور اس پر جم جائیں، میخ بن جائیں کہ نہیں میں تو کر کے چھوڑنا ہے، لوگ جو مرضی کریں، کوئی تعریف کرے یا تنقید کرے، اگر میں نے کام صحیح کیا ہے، طریقے کے مطابق میں نے کیا، اللہ کے حکم کے مطابق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، تو جو مرضی کوئی مجھے کہہ دے، مجھے اس سے ہٹنا نہیں ہے. بات وہیں آ جاتی ہے، کل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی. اگر زندگی اللہ کی مرضی کے مطابق ہے تو انشاءاللہ موت بھی اللہ کی مرضی کے مطابق ہو جائے گی. اب اس میں جو بہت کام کی چیز ہے کہ آپ میں سے کتنے لوگ حافظ ہیں. اب میں آپ سے نہیں پوچھتی، لیکن آپ اپنے آپ سے پوچھیں کہ روز کا کتنا حصہ آپ ترتیل سے پڑھتے ہیں، آپ کی دہرائی کی روٹین کیا ہے. ہم 100 بہانے کر سکتے ہیں کہ ہم مصروف ہیں، ہم لوگوں کے کام آ رہے ہیں، اس میری فرینڈ کو میری ضرورت پڑ گئی ہے لہٰذا میں 1 گھنٹہ اس سے باتیں کر لوں، اور اب تو مجھے خود بھی نیند آ رہی ہے، اور اب مجھے بھوک لگی ہے، اور اب ایسا اور ویسا. ہم قرآن کے ساتھ سنجیدہ نہیں ہیں، حافظ بن کے بھی سنجیدہ نہیں ہیں. تو اگر آپ کا کوئی پلان ہی نہیں، منصوبہ ہی نہیں کہ آپ قرآن مجید کو جو اللہ نے آپ کے والدین کے ذریعے اور دوسرے استادوں کے ذریعے آپ پہ رحمت کی کہ آپ کے سینے میں اتار دیا، تو سوچیے آپ اس کی کیا قدر کر رہے ہیں، کیا پلاننگ ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو یاد رکھ سکے. بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہیں قرآن صحیح پڑھنا آتا ہے، لیکن چونکہ وہ آؤٹ آف پریکٹس ہوتے ہیں اس لیے وہ غلطیاں کرتے ہیں. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو سبق کے علاوہ خود اپنی روٹین میں روزانہ قرآن پڑھتے ہوں؟ الحمدللہ. لیکن سب ابھی بھی نہیں کر رہے. تو کب عادت پڑے گی آپ کو کہ آپ اپنے رب کے لیے پڑھیں؟ یہ تو آپ ٹیچرز کے لیے بھی پڑھتے ہیں نا، جو وہ آپ کو کہتے ہیں 2 دفعہ پڑھ کے آؤ. اپنے رب کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیونکہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین. تو کیسی موت چاہیے، کیسی زندگی چاہیے، اور کیسی آخرت چاہیے، ہم سب کو سوچنا چاہیے اور اپنے لیے خود ہی کچھ کرنا ہوگا. دیکھیے ہم کسی اور کے لیے کچھ کر رہے ہیں، اپنے پیرنٹس کے لیے یا اپنے دوستوں کے لیے، ان کی آخرت کی بات کر رہی ہوں، کس کے لیے ہم کچھ کر رہے ہیں؟ ہم تو اپنے لیے بھی نہیں کر رہے. تو میں ہمیشہ سوچتی ہوں جو لوگ اپنے لیے کچھ نہیں کر پاتے وہ میرے لیے کیا کریں گے؟ چاہے لاکھ محبتوں کے دعوے کریں، ان کے پاس اتنا وقت نہیں کہ اپنے آپ کو ہی سنبھال لیں. تو میرے مرنے کے بعد میرے لیے دعائیں کریں گے اور میرے لیے کچھ کریں گے. اللہ ہی کرائے گا تو کریں گے. تو جب تک میں زندہ ہوں، جب تک میرے دم میں دم ہے، میں اپنے لیے تو کچھ کروں. تو اپنے ساتھ سچے ہو جائیں، اپنے ساتھ سنسیئر ہو جائیں. کسی کے لیے کچھ نہیں، اپنے لیے تو کریں. جب آپ اپنے لیے ہی کریں گے کچھ تو انشاءاللہ بہت سا فائدہ ہو جائے گا. استاذہ، جب سے یہ میرا جینا مرنا کی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ سفر میں کیا کچھ آپ کر سکتے ہیں، الحمدللہ میں نے کوشش کی کہ میں کرنے لگوں گی، اور الحمدللہ 3 صورتیں مجھے یاد ہو گئیں. ماشاءاللہ. کون سی؟ سورہ الطور، سورہ القلم اور سورہ الحاقہ. پرسوں میں نے یہ سوچا کہ میں نے اس کو گھر جانے سے پہلے یاد کرنا ہے، تو راستے میں ٹریفک بلاک ہوگی اور الحمدللہ وہ آخری حصہ یاد ہو گیا. ماشاءاللہ. اب کتنے لوگوں نے اس میں صورت یاد کر لی ہوگی؟ نہیں کی ہوگی نا، کیونکہ پلان ہی نہیں، بس کوس رہے ہیں، رو رہے ہیں، تھک رہے ہیں، ٹریفک بلاک ہے، کیا کریں. لیکن کس نے اس وقت سے حقیقی فائدہ اٹھایا، اور کس نے اس طرح کی پلاننگ کی ہوئی ہو کہ نہیں میں لمبے سفر پہ جاتا ہوں، قرآن حفظ کرتا ہوں. اور ایک بیواؤں اور یتیموں کے لیے سفر، ہمارے پاس تو وقت ہی نہیں، اور یہ بہانے ہیں صرف. کبھی سوچے تو صحیح ہمارا وقت جا کہاں رہا ہے. تو جو پلان کر کے اس پہ جم نہیں جاتا اس کی زندگی یوں گزرتی چلی جا رہی ہر روز، اور اینڈ آف دا ڈے وہ خالی صفحے ہیں، کچھ نہیں ہوگا ان میں. میں یہ سوچ رہی تھی کہ ہمیں کتنا شوق ہوتا ہے نا دوسروں کے سامنے اچھا بننے کا، کس قدر شوق ہوتا ہے. تو آپ یہ دیکھیں کہ اس کے اندر وہ لوگ اس کو اچھا کہے تھے جس کے ساتھ اس زندگی میں کبھی ملاقات ہی نہیں کی. تو اگر اس کی گواہی دے. بالکل، جب اللہ تعالیٰ کی خاطر ہم کچھ کریں گے نا تو اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود ہمیں اچھا بنا دے گا. اس چیز کا یقین ہونا چاہیے. اور ایک کال میں نے پڑھا تھا، مجھے یاد آ رہا ہے کہیں پہ، کہ اصل دولت یہ ہوتی ہے دولت دینے والے کو حاصل کرنے کا نام ہے.
اگر ہم واقعی اللہ کے لیے کریں گے تو وہی قدر کرے گا. بندے تو بھول جاتے ہیں لیکن اللہ نہیں بھولتا. ایک اور واقعہ، یہ ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ. اچھا، کچھ لوگ تو اصلاً ہی نیک ہوتے ہیں بچپن سے، کچھ لوگ توبہ کے بعد نیک بن جاتے ہیں. یہ ایک نوجوان کی توبہ کا واقعہ ہے جو بے راہ رو تھا. یہ واقعہ ریاض کے بازار الاویس میں پیش آیا. ایک نیک آدمی کہتا ہے، میں بازار کی ایک جانب اپنی گاڑی میں چل رہا تھا اور ایک نوجوان لڑکا ایک نوجوان لڑکی سے چھیڑ چھاڑ کر رہا تھا. یعنی میں دیکھ رہا تھا کہ وہ اس کو چھیڑ رہا. مجھے ہچکچاہٹ محسوس ہوئی کہ اس کو سمجھاؤں کہ نہ سمجھاؤں. پھر میں نے عزم کر لیا کہ میں اس کو ضرور سمجھاؤں گا. اور یہی ایمان کا تقاضا ہے کہ آپ کسی کو برا کرتے دیکھیں تو اس کی اصلاح کریں. جب میں گاڑی سے اترا تو لڑکی بھاگ گئی. وہ نوجوان ڈر رہا تھا کہ میں کوئی انتظامیہ کا آدمی جو جرائم پہ قابو پاتے ہیں وہ ہوں. میں نے اس نوجوان کو سلام کیا اور میں نے کہا کہ نہ میں کسی دینی کمیٹی کا رکن ہوں، نہ میں پولیس کا آدمی ہوں، میں تو آپ کا بھائی ہوں اور آپ کے لیے بھلائی پسند کرتا ہوں کہ آپ کو نصیحت کروں. پھر ہم بیٹھ گئے اور میں نے اس کو اللہ کی یاد دلانی شروع کر دی، یہاں تک کہ اس کی آنکھوں میں آنسو نکل آئے. یعنی اتنی دیر میں نے اس سے اللہ کا ذکر کیا. پھر ہم جدا ہو گئے. میں نے اس کا فون نمبر لے لیا، اس نے میرا لے لیا، اور 2 ہفتوں کے بعد میں نے اپنی جیب ٹٹولی تو مجھے اس نوجوان کا نمبر مل گیا. میں نے سوچا میں اس کو فون کرتا ہوں. یہ صبح کا وقت تھا. نمبر ملا تو میں نے کہا، السلام علیکم، آپ نے مجھے پہچانا؟ اس نے کہا، میں اس آواز کو کیسے نہ پہچانوں جس کے ذریعے میں نے ہدایت کی باتیں سنی اور روشنی دیکھی اور حق کا راستہ دیکھا. آخرکار ہم نے عصر کے بعد ملاقات کا وقت طے کیا. اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ میرے پاس مہمان آ گئے اور میں اپنے دوست کے پاس جانے سے 1 گھنٹہ لیٹ ہو گیا. پھر میں متردد ہوا کہ جاؤں کہ نہ جاؤں. تو آخر میں نے کہا، اپنا وعدہ پورا کرتا ہوں چاہے لیٹ ہو گیا ہوں. میں گیا تو جب میں نے دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا والد نکلا. میں نے سلام کیا تو انہوں نے جواب دیا. میں نے پوچھا، کیا فلاں موجود ہے؟ تو مجھے حیرت سے دیکھنے لگا. پھر پوچھا، کیا فلاں موجود ہے؟ وہ مجھے بہت عجیب طریقے سے دیکھنے لگا. پھر کہا، بیٹا یہ مٹی اس کی قبر بن چکی ہے، ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے ہی اس کو دفنایا ہے. صبح بات ہوئی ہے اور عصر کے وقت دفنا دیا ہے. میں نے کہا، اے میرے بزرگ، آج صبح تو اس کی میرے سے بات ہوئی. انہوں نے کہا، ہاں، اس نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر مسجد میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتا رہا. گھر واپس آ کر دوپہر کو لیٹ گیا. جب ہم نے دوپہر کے کھانے کے لیے اس کو جگانے کا ارادہ کیا تو دیکھتے ہیں اس کی روح اللہ کے پاس جا چکی ہے. تو باپ کہنے لگا، میرا بیٹا ان لوگوں میں سے تھا جو اعلانیہ نافرمانی کرتے تھے، غلط کام کرتے تھے، لیکن 2 ہفتے قبل اس کا حال بدل گیا تھا. اب اس کی صورتحال یہ ہو گئی تھی کہ وہ ہمیں صبح کی نماز کے لیے جگاتا تھا، جبکہ اس سے پہلے وہ سرے سے نماز کا انکار کرتا تھا اور ہمارے گھر کے اندر ہمارے سامنے اللہ کی نافرمانیاں کرتا. پھر اللہ نے اس کو ہدایت دے دی. پھر اس آدمی نے کہا، بیٹا آپ میرے بیٹے کو کب سے جانتے ہیں؟ میں نے کہا، صرف 2 ہفتوں سے ان سے تعارف ہوا. تو وہ بولا کہ پھر آپ ہی نے اس کو نصیحت کی تھی؟ میں نے کہا، جی ہاں. وہ بولا، مجھے وہ ماتھا چوم لینے دو جس نے میرے بیٹے کو جہنم سے بچا لیا. کبھی نہ جج کے حق بات کہتے ہوئے، چاہے کوئی نہ ہی قبول کرے. آپ کو کیسے پتا کہ وہ نہیں قبول کرے گا؟ دل اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت اللہ دیتا ہے. اگر آپ ذریعہ بن جائے تو آپ کی خوش قسمتی. اور پولیس مین بن کے نہیں، کسی آرگنائزیشن کے رکن کے طور پہ نہیں کہ الوداع سے ہوم ورک ملا ہے، اسائنمنٹ ہے تو آپ جا کے کہیں چونکہ آج میری ٹیچر نے کہا اسائنمنٹ کر کے آؤ اس لیے مجھے یہ کام تم پہ کرنا ہی کرنا ہے. نو، ہم سب سے پہلے اللہ کے بندے ہیں اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ہمارے اوپر فرض ہے. اور اس کے لیے کوئی بہت بڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں ہوتی. اس کے لیے اللہ پر ایمان، توکل، اخلاص اور دوسرے انسان کی سخت ہمدردی. اور پھر یہ کہ جو تذکیر کا انداز قرآن میں ہے، سنت میں ہے، اور سوال کے ذریعے پوچھ کے شعور جگایا جائے، ضمیر جگایا جائے، انا نہ جگائی جائے. آپ میں سے کوئی کچھ کہنا چاہیں گے؟ اس واقعے سے کیا سیکھا؟ دیکھیے قرآن مجید میں آتا نا، فقصص القصص، قصے بیان کرو. کیوں؟ لعلہم یتفکرون. تو اگر آپ غور و فکر نہیں کریں گے تو پھر قصے سننے کا کیا فائدہ؟ یہ انجوائمنٹ کے لیے تو نہیں. کیا سوچا آپ نے؟ جی بالکل، یعنی کہ برائی سے نفرت کریں، برے سے نہیں. میں تمہارا دینی بھائی ہوں، میں پولیس مین نہیں ہوں. ہم اتنے ججمنٹل ہوتے ہیں، خود ہی خود سوچ لیتے ہیں انہوں نے عمل کوئی نہیں کرنا اور کوئی فائدہ نہیں، بس کیونکہ اوور آل ہمارا ماحول منفی باتیں کرنے کا ہی نا.
تاکہ کچھ کرنا نہ پڑے. اصل میں ہوتا ہی ہے کہ جب ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں نا تو اللہ نے ہمارے اندر ایک ضمیر نام کی چیز رکھی ہے جو ملامت کرتی کہ یہ غلط ہو رہا ہے، ٹھیک نہیں ہے. تو پھر یہ بھی رکھا ہے کہ ہمیں ٹھیک کرنا چاہیے، لیکن جب ہم کام اپنا کرتے نہیں تو پھر اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کے لیے اس طرح کے بہانے ڈھونڈ لیتے ہیں. اٹس اے ویری گڈ آئیڈیا کہ پڑھ کے واپس کرنا. تو پھر انہیں ہوگا واپس دینا ہے، جلدی سے پڑھ لو. اور پھر اس کا فائدہ یہ بھی ہے کہ اس کو دو، اس سے لے کے اس کو دو، اس سے لے کے اس کو، وہ ایک چیز جب تک پھٹ نہ جائے لوگوں تک جاتی رہے. الحمدللہ. یہ جو واقعہ ابھی میں نے سنا ہے یہ کیسٹ کا واقعہ ہے، اور کیسٹ کا نام ہے نہایت الشباب. ایک اور واقعہ ہے، اور یہ واقعات دوسری طرح کے ہیں تھوڑے سے، ایک نہیں ایک سے زیادہ ہے. لوگ ایک نوجوان کو ریاض کی جامع مسجد میں لائے. یہ کیسٹ کا واقعہ ہے کل من علیہا فان، جو ایک حادثے میں فوت ہو گیا تھا. اس کو بھی غسل دیا جانا تھا. نیک نوجوانوں میں سے ایک اس کو غسل دینے لگا. وہ اس نوجوان کے چہرے کو بغور دیکھ رہا تھا کہ وہ گورے رنگ کا خوبصورت چہرہ تھا، مگر یہ آہستہ آہستہ سفیدی سے گندمی رنگ کی طرف بدلنے لگا اور پھر اتنا کالا ہو گیا کہ کوئلے کی طرح ہو گیا. غسل دینے والا ڈر کر تیزی سے باہر نکلا اور اس نوجوان کے وارث کے بارے میں پوچھا وہ کہاں ہے. کہا کہ وہ ستون کے پاس کھڑا ہے. وہ وہاں سگریٹ پی رہا تھا کھڑے ہو کے. اس نے کہا تم اس جگہ سگریٹ پیتے ہو، بتاؤ تمہارا بیٹا کیسا عمل کرتا تھا. اس نے کہا مجھے نہیں معلوم. نوجوان نے پوچھا کیا یہ نماز پڑھتا تھا. اس نے کہا نہیں، اللہ کی قسم یہ نماز کو جانتا بھی نہیں تھا. نوجوان نے کہا اس کو لے جاؤ، اللہ کی قسم میں اس کو غسل نہیں دوں گا. پھر اس کو اٹھا دیا گیا اور معلوم نہیں کہاں لے جایا گیا. ابھی کل عظمیٰ بتا رہی تھی کہ گاؤں میں انہوں نے کچھ بچوں کو پڑھانا شروع کیا. کہتے کہ جتنے بچے میں نے اکٹھے کیے 5, 6, 7 سال کی عمر کے، میں نے سب سے پوچھا کہ تم کون ہو. سب کہنے لگے مسلمان ہیں. میں نے پوچھا مجھے لا الہ الا اللہ سناؤ. کہتی ایک بھی بچے کو کلمہ نہیں آتا تھا، ناٹ ایون ون سنگل چائلڈ. اس سے اندازہ لگائیں کرنے کا کتنا کام ہے. کیا آپ کی گلی محلے کے بچوں کو لا الہ الا اللہ آتا ہے؟ کیا آپ کے رشتہ داروں کے بچوں کو آتا ہے؟ اور کچھ نہیں تو کسی دعوت، شادی، پارٹی، میل ملاقات، سوشلائزنگ، سفر، کسی بھی جگہ جائیں، کوئی چھوٹا بچہ آپ سے ملے، اگر آپ اپنے ساتھ عہد کر لیں کہ میں نے اس کا کلمہ سننا ہے اور میں نے اس کو سکھانا ہے تاکہ اس کی زندگی اس کے مطابق ہو جائے، کتنا بڑا صدقہ جاریہ آپ کما سکتے ہیں. اگر صرف آپ لوگ ہی لوگوں کو کلمہ سکھانے پہ لگ جائیں تو کتنے لوگ سیکھ جائیں. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو معمولی سی بات ہے. اور بچے ان میں سے کئی اسکول ہی نہیں جاتے، سارا دن گلیوں میں پھرتے ہیں. اور اتنے ہوشیار بچے، اتنے چالاک بچے کہ سارا دن لڑائی جھگڑا، فتنہ فساد، چھتوں پہ چڑھ رہے ہیں، اتر رہے ہیں، اس کو مار، اس کو پیٹ، نہ سردی کا اثر نہ گرمی کا اثر، کچھ نہیں. جسمانی طور پر آپ خود سوچیں کہ یہی بچے جب جوان ہوں گے اور ان کو کسی بات کا شعور نہیں، وہ کیا بن کے معاشرے میں نکلیں گے. آپ فیوچر سوچ سکتے ہیں اپنی قوم کا؟ اگر ہم نے فرض ادا نہیں کیا، علم والوں نے بے علم لوگوں کو نہیں پڑھایا، تو جب یہ بڑے ہوں گے اور اگر ان کو دین کی سمجھ نہیں، خدا کا ڈر نہیں، چور اچکے بن کے کسی کو چھوڑیں گے؟ اور اس وقت بھی دہشت گردی کا جو حال ہے آپ سب کو پتا ہے، کتنا اسٹیمنا ہے لوگوں میں فتنہ فساد کرنے کے لیے. وہ کہاں سے آیا؟ وہ بچپن سے ساتھ آ رہا ہے. تو سوچئے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے. ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے نہیں آئے. جی استاذہ، بیلجیم میں یہ لا پاس ہو چکا ہے جس کو کہا جاتا ہے لیگل یوتھناسیا. اس میں پلانڈ سوئسائڈ کروائی جاتی ہے. مطلب جو بالغ لوگ زندہ نہیں رہنا چاہتے ان کے لیے لیتھل انجیکشنز اور ڈاکٹرز کی سپرویژن میں کیا جاتا ہے. اور لیٹسٹ 2 ٹوینز لڑکے تھے، 22-23 سال ان کی عمر تھی، ڈیف اور ڈم تھے، اور آہستہ آہستہ ڈاکٹرز نے کہا تھا یہ اندھے بھی ہو جائیں گے. تو پھر ان کے لیے پلان کیا گیا کہ ان کو اب سوئسائڈ کروا دی جائے. اور ہاسپٹل میں باقاعدہ آخری ان سے پوچھا گیا کیا کرنا ہے، انہوں نے کہا ہم نے کافی پینی ہے کلب میں جا کے، یہ وہ. اور پھر ان کو وہاں لے جا کے انجیکشنز دے کے مار. یہ سب کیوں ہے؟ جہالت کی وجہ سے نا، کیونکہ ہم اپنا فرض پورا نہیں کر رہے. آپ میں سے کسی نے پریکٹس کی، میں نے کہا تھا کہ کلمہ سنانا ہے اور اپنا چیک بھی کروانا ہے اور گھر والوں سے بھی سننا اور بچوں سے بھی سننا ہے. اس سلسلے میں کوئی ایکسپیرینس شیئر کرے گا؟ کل یہ ہوا کہ میں نے رات میں ہم بات کر رہے تھے کچھ اسی حوالے سے کہ موت کے وقت جو لا الہ الا اللہ کا پڑھنا ہے. تو میرا بیٹا بہت غور سے بات سنتا رہا اور پھر اس نے کہا کہ پہلے تو آپ نے ہمیں اشہد اللہ کے الفاظ سے سکھایا تھا اور اب آپ لا الہ الا اللہ کے الفاظ سے بتا رہی ہیں، تو ان میں کیا فرق ہے؟ تو پھر میں نے اسے تھوڑا سا بتایا کہ ایک میں ہم
ڈائریکٹ بات کر رہے ہیں اور دوسرے میں ہم گواہی کی صورت میں بات کر رہے ہیں، بات ایک ہی. اور پھر میں نے اس سے کہا سناؤ تم. اس نے مجھے بالکل صحیح سنایا اور کوئی غلطی نہیں تھی. پھر اسی طرح باقی دونوں بچوں کو بھی میں نے کہا کہ آپ بھی پڑھیں. انہوں دونوں نے بھی سنایا. ان کے چچا تھوڑی دیر پہلے آئے تھے، وہ میری بیٹی کو پڑھاتے ہیں. وہ مجھے کہنے لگے میرے سے بھی سنیں. تو مذاق میں نا انہوں نے مجھے تھوڑا سا نا وہ کر کے بتایا. تو میں نے کہا کہ نہیں آپ اس طرح پڑھیں. تو میں نے کہا کہ ہم عام طور پر دھیان ہی نہیں کرتے، ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی کیا اہمیت ہے. اور میں نے گھر جا کے یہ بھی تھوڑا سا پلان کیا کہ کتنی زیادہ جو ابھی استاذہ نے بات کی کہ ضرورت ہے کہ ہم لوگوں کو بتائیں اس کے بارے میں. تو اس پہ میں نے یہ ارادہ کیا کہ ایک پریزنٹیشن بنا لوں، اور میں نے تھوڑی سی بنا بھی لی ہے، کیونکہ ایک چیز بنی ہوئی جب ہمارے پاس ہوتی ہے تو اس سے لوگوں کو بتانا آسان ہو جاتا ہے. تو اس پریزنٹیشن کو جگہ جگہ پہ ہم جا کر بالکل آسان انداز میں لوگوں کو بتائیں اور ان کو سکھائیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی اہمیت کیا ہے، پڑھنا بھی سکھائیں، اور اسی میں ریلیٹڈ پھر اسماء الحسنی کا بھی تھوڑا سا آ گیا ذہن میں. اور پھر یہ کہ موت کے وقت کی جو اہمیت ہے یہ بھی کچھ بتا دیں تاکہ لوگ کم از کم شعور سے اسے پڑھنا تو شروع کریں. اس کو سیریسلی لیں. سیریس. کہیں گاڑی ایسی جگہ رکتی ہے کہ بچے مانگنے کے لیے آتے ہیں تو میں پھر ان سے پوچھتی ہوں کہ مجھے کلمہ سناؤ. تو وہ پھر جب کلمہ سناتے ہیں، کسی کو نہیں آتا تو پڑھاتی ہوں، ساتھ پیسے بھی دے دیتی ہوں اور تھوڑی نصیحت بھی کر دیتی ہوں کہ بیٹا کام کرتے ہیں مانگتے نہیں. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ بہت سے جو بھی بات ہو رہی ہے کہ نہیں آتا بچوں کو، تو اگر ہم یہی چھوٹی سی ایکٹیویٹی شروع کر دیں سب لوگ کہ بچوں کو کلمہ پڑھوا دیں، وہ جیسے وہ جیپنیز آپ نے ذکر کیا تھا صاحب کا. بالکل. اگر آپ ٹارگٹ رکھ لینا کہ میں نے اس سال میں 100 لوگوں کا کلمہ سننا ہے، اور اپنے پاس اس کو مارک کرتے رہے کہ اچھا اتنا ہو گیا اتنا ہو گیا. اچھا پھر اس کو آپ اس طرح پلان کریں گے تھوڑا کہ اچھا ایک مہینے میں 10 کا سنوں گی، پھر اتنا سنوں گی، پھر اتنا. اس کو بڑھا بھی سکتے ہیں آپ، ہر ایک اپنے اپنے لیے رکھے. لیکن جب آپ اپنے لیے ایک ٹارگٹ سیٹ کر لیتے ہیں نا کہ میں نے اتنا یہ کرنا ہے، تو اس سے پھر آپ بھولتے نہیں اور کچھ کر جاتے ہیں. تو آپ میں سے ہر ایک پلان کر کے ٹارگٹ سیٹ کرے تاکہ میکسیمم لوگوں تک آپ پہنچ سکیں. ساتھ میں نے ایک بوڑھی عورت سے کلمہ سنا. میں نے کہا اماں جی آپ کیا پڑھتی ہو؟ تو انہوں نے بتایا مجھے کہ لا الہ الا اللہ محمد سرور پاک رسول اللہ. تو میں نے کہا اس طرح نہیں ہوتا کلمہ تو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے. تو اسے اتنی بوڑھی ہو چکی تھی، اسے آج تک یہ نہیں پتا کہ کلمہ صحیح کس طرح پڑھنا ہے. اور اس سروے کو اگر آپ کمپائل بھی کریں تو آپ کو پتا چلے گا کہ اسلام کی پہلی چیز، پہلا نقطہ، پہلا پوائنٹ یہی ٹھیک نہیں، بنیاد ہی ٹھیک نہیں. جب وہ ٹھیک نہیں تو پھر شرک کی تردید اور پھر آگے اس کے جو کلمے کے مقاصد اور فوائد ہیں ان کا تو پتہ ہی کہاں سے ہوگا. استاذہ میری امی کو فالج کا اٹیک ہوا تھا اور اس کے 3 ویکس بعد ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. تو اس طرح ہوا تھا کہ وہ بالکل بول نہیں سکتی تھی، لیکن میں ادھر تھی تو میری بہن نے مجھے بتایا کہ جب اٹیکس ہو رہے تھے تو میں نے ان سے قرآن کی آیت کا ترجمہ پوچھا، تو انہوں نے لڑکتی ہوئی زبان سے مجھے اس کا ترجمہ بتایا. پھر اس کے بعد جب میں ان کے پاس تھی، بالکل اینڈ ڈیز تھے اور کوئی موومنٹ وہ نہیں کر سکتی تھی، لیکن میں نوٹ کری تھی کہ وہ اپنی رائٹ ہینڈ کی شہادت کی انگلی اٹھاتی تھی اور وہ کلمہ پڑھتی تھی. میں جب کل گھر گئی تو میں نے اپنے گرینڈ فادر سے کہا کہ آپ کلمہ پڑھیں، کیونکہ الحمدللہ سے مائی گرینڈ فادر، ان کے جو فادر تھے ہی واز ویری ریلیجیس اور ان کو سارا ریلیجن کے بارے میں سکھاتے، لیکن مائی گرینڈ فادر ان کو بہت کچھ پتہ ہے لیکن شوق نہیں تھا اس سب کا. تو میں ان کو کہا کہ آپ کلمہ پڑھے، تو وہ پڑھنے لگی لیکن بہت جلدی سے پڑھے تھے. تو مجھے اب یاد نہیں لیکن وہ کر رہے تھے یہی کچھ لا کے ساتھ کوئی غلطی کر رہے تھے اس میں. تو میں نے کہا کہ گرینڈ پا ایسے نہیں، ایسے پڑھا جاتا ہے. تو میں نے ان کو پھر ریسائٹ کیا، تو انہوں نے کہا کہ بس اب تم مجھے سکھاؤ گی، اتنی عمر کا میں ہو گیا ہوں، میں اب اس عمر میں اسے بدلوں. تو میری جو 10 سال کی بہن تھی وہ بھی ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اس وقت. تو میں نے کہا کہ تم پڑھو کہ میں سنوں تم کیسے پڑھتی ہو. تو اس نے کہا کیوں، تم نے سنا نہیں؟ تو میں گرینڈ پا نے کیا کہا کہ اب تم ہمیں سکھاؤ گی. تو میں نے کہا تم پڑھ تو لو ایک بار تاکہ میں سن لوں. تو وہ تو اس میں بس جلدی پڑھ کے نکل گئی وہاں سے. تو میں پڑھنے لگی، ایسی تھوڑا پڑھ رہی تھی. تو میری جو چھوٹی بہن ہے شی از لائک 1.5 years old، وہ ساتھ بیٹھی ہوئی تھی. وہ کہنے لگی اللہ اللہ اللہ. میں نے کہا جی بالکل اللہ اللہ. تو یہ ہے کہ جو ایلڈر لوگ منع کرتے پھر بچے بھی وہی کرتے. بالکل. اچھا اس میں جو نشید ہے نا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اگر یہ آپ کے پاس ہو
یہ اس سے ملتا جلتا کوئی, اور گھر میں کم از کم 1 دفعہ 2 دفعہ پلے کر دیں یا کسی کو بھی سنا دیں, تو اس سے کیا ہوگا کہ خود بخود ہی ٹھیک ہو جائے گا ان کا. کیونکہ بعض لوگ شرما کے سنانا ہی نہیں چاہتے اور وہ ڈر کے غلطی کر جاتے ہیں. بعض اوقات آپ سے نہیں سیکھنا چاہتے تو بھی ہم نے ان کی خیرخواہی کرنی. یہ IVR 80-40 پر بھی ہے یہی نشید, اور کڈز سیکشن میں بھی ہے اور کڈز لینڈ میں بھی, کیونکہ ہم نے الہدا میں یہ پروڈیوس کیا ہے, اس لیے اس کے کوئی کاپی رائٹ نہیں کہ آپ جتنی مرضی کسی کو CDs بنا کے دیں. میں نے اپنے فون کی ٹون یہی رکھی ہوئی ہے, رنگ ٹون جو ہے, کیونکہ ریمائنڈر ہو جاتا ہے نا, تو انسان بھولا ہوا ہوتا ہے, ایک دم کانوں میں آواز پڑتی ہے تو پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. جی استاذہ, میں یہاں پہ ایک پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہوں گی. جب میں PF کالج آف ایجوکیشن سے 1994 میں نے مونٹسری کا کورس کیا, تو وہاں پہ ہماری پرنسپل تھی ڈاکٹر نصرت چودھری, اور انہوں نے ایک سیمینار اٹینڈ کیا جس میں ایک ریسرچ بتائی گئی کہ 50 اسٹوڈینٹس کے 2 گروپس کے اوپر یہ ایکسپیریمنٹ کیا گیا کہ ان کو کچھ ایئرس تک, جو کہ اب مجھے وہ یاد نہیں کتنے سالوں تک, انہوں نے ایک گروپ کو کلمہ کا ورد کراتے تھے فار سرٹن ٹائم پیریڈ اور دوسرے کو نہیں کراتے تھے. پھر اس کے بعد ان کو تقریباً ان کی لائف کے 30 to 40 ایئرس کے بیچ تک ان کو انڈر آبزرویشن رکھا گیا, اور انہوں نے دیکھا کہ ان دونوں گروپس میں بے انتہا ڈفرنس تھا کسی بھی چیز کو پرسیو کرنے کا, اس کے اوپر عمل کرنے کا. اور جب مجھے یہ بات پتہ چلی, مجھے ابھی آج تک وہ بات یاد ہے کہ ہم لان میں کھڑے تھے اور میں نے ان سے کہا تھا کہ جب اتنی امپورٹنٹ چیز ہمیں پتہ چل گئی تو اب پھر ہم کیوں اس کو پریکٹیکلی نہیں کرتے. اور استاذہ پھر اس کے بعد جب میں نے اپنا کورس کمپلیٹ کیا اور مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جہاں جہاں موقع دیا کام کرنے کا, میں نے وہاں اپنی کلاس کے ساتھ یہ میں کرتی تھی کہ اگر میں نہیں ہوں یا ہماری کلاس یا میں بورڈ کے اوپر ڈیٹ وغیرہ لکھ رہی ہوں یا کوئی بھی ایسا بیچ میں ٹرانزیشن ٹائم آ جاتا تھا, تو میں اپنے بچوں کو کہتی تھی کہ آپ اس کا ورد کریں, اور 10 to 50 ٹائمز میں نے ان کے لیے یہ ایک پریکٹس رکھی تھی. اور اس کے بعد الحمدللہ جب بھی جہاں بھی میری کلاس تھی بیسٹ کلاس ہوتی تھی, اور یہ اللہ تعالیٰ کا احسان تھا, اس میں میرا کوئی کمال نہیں تھا, لیکن میں نے اس کو ہمیشہ پریکٹس کیا. اور کلمہ کی برکت, جی ابھی بھی یہ ہمارے ٹیچرز جن کو بھی جہاں موقع ملے وہ اس کے کو اپنا صدقہ جاریہ بنا سکتے ہیں. بالکل. میرے گھر کے پاس ایک پرشین فیملی رہتی ہے اور بہت ریچ ہے ماشاءاللہ. تو ان کا ایک بیٹا ہے 10 سال کا, وہ میرے گھر میرے بھائی کے ساتھ کھیلنے آتا ہے. تو میں نے اسے ایک دن پوچھا, فہیم بتاؤ تمہیں کلمہ آتا ہے؟ تو کہتا ہے کلمہ کیا ہوتا ہے؟ میں نے پڑھ کے سنایا. کہتا ہے میں نے تو یہ پہلے نہیں سنا. وہ مسلم فیملی تھی, اور میں نے اس کی ماں سے بات کی اور میں نے کہا کہ میرے گھر قاری صاحب آتے ہیں تو آپ اس کو میرے گھر پہ جوا دیا کریں, وہ پڑھائیں گے. تو اس کی ماں نے کہا ٹھیک ہے. تو الف بے بھی نہیں آتی تھی, تو بہت مشکل سے اس نے قاعدہ سیکھا. الف بے یہ سیکھ رہا تھا, 3-4 ماہ گزر گئے تو اس سے زیادہ امپروومنٹ نہیں ہوئی. تو اس کی ماں نے کہا کہ یہ کیسے قاری صاحب ہیں, صحیح نہیں پڑھاتے. تو میں اس کو میں نہیں پڑھا رہی, 250 روپے 200 روپے ضائع ہو رہے ہیں نا. تو میں نے کہا کہ آپ 6,000-7,000 روپیز کی پر منتھ پے کرتی ہیں, تب آپ کو افسوس نہیں ہوتا, صرف 200 روپے پہ. میں نے کہا میں اس کی فیس دوں گی. کہتی نہیں, میں نے پڑھایا نہیں ہے. اور وہ انہوں نے پڑھایا. پھر وہ لوگ وہاں سے چلے گئے. السلام علیکم. میرے پاس ایک سن سائڈ کی عورت آئی تھی پڑھنے کے لیے, اس کے 5 بچے تھے اور اس کو بالکل بھی نماز کا پتہ ہی نہیں تھا, پارا بھی اس کو بالکل نہیں پتا تھا, اس کو کلموں کا بالکل نہیں پتا تھا. اس کو میں نے نورانی قاعدے سے لگایا اور پھر اس نے چھوڑ دیا. پھر میں اس کے گھر گئی, میں نے کہا کیوں نہیں آ رہی آپ؟ کہتی ہے میرا شوہر نہیں آنے دیتا. پھر میں نے اس کو ایک سپارے والی کے بتایا, پھر وہ صبح کے ٹائم وہاں پہ جانا شروع ہوئی. اب اس نے کافی کچھ سیکھ لیا. سب کا فرض ہے کہ اپنے آس پاس دیکھیں, یعنی اپنے اوپر ایک جیسے جنون کی کیفیت ہے, نہیں اس جنون کے ساتھ آپ پوچھیں گے نا کہ کلمہ آتا ہے کہ نہیں, تو کم از کم ایک ہی چیز سکھا دیں, کیونکہ ہم سو کالڈ مسلمز حقیقت میں مسلم بھی نہیں ہیں. السلام علیکم. جب ہم میرا جینا میرا مرنا کی کلاس میں لیکچرز اٹینڈ کر رہے تھے, تو آپ نے جب بتایا تھا کہ ایک شخص جو اس کی ڈیتھ تھی اور اس کو کلمہ نہیں آیا تھا, اس دن میں نے عہد کیا تھا کہ میں ڈیلی تقریباً 200 سے زیادہ دفعہ کلمہ ضرور پڑھوں گی اور میں پریکٹس کروں گی. الحمدللہ میں وہ کرتی رہی. 25 کو جب میں یہاں سے فارغ ہوئی تھی تو میں 28 کو گھر جا رہی تھی. راستے میں میرا بہت بڑا ایکسیڈنٹ ہوا تھا, بہت گاڑی نیچے جا رہی تھی, اور میں اس سارے ٹائم میں کلمہ پڑھ رہی تھی, اور مجھے اس بات کی صرف خوشی ہو رہی تھی کہ میں کلمہ پڑھ رہی ہوں. ادھر میری برانچ میں نا 2 عورتیں آئیں, وہ فیکٹری کام کرتی تھی, تو کہتی ہمیں بہت شوق ہے پڑھنے کا, تو ہم نے پڑھنا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے کہا چلے پہلے اپنا کلمہ سنائیں. تو ان کو حضرت محمد کا بھی پتہ نہیں تھا, نہ ان کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہنا آتا تھا. تو میں نے کہا آپ نے کبھی نہیں یہ لفظ سنے, یا کبھی نہیں یہ کون ہے جن کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں؟ کہتی نہیں ہمیں نہیں پتا نا. تو میں نے کہا اچھا آپ نعتیں سنتی, کیونکہ گاؤں میں بہت زیادہ نعتوں میں اور میلاد ہوتے ہیں. کہتی ہاں سنتی ہیں, جھوم بھی اٹھتی ہیں, لیکن ہمیں یہ نہیں پتا اس میں کس کا ذکر ہے اور کون ہے. تو پھر مجھے بھی بہت زیادہ دکھ اس بات کا ہوا کہ بلڈنگ بنا لینا یا تھوڑے سے لوگوں کو دے لینا یہی علم نہیں ہے.
پھر میں اس کا یہ کیا کہ ٹیچرز کے پاس اسکول میں گئی، ان کی میٹنگ کی، اور ادھر میں نے ان کو کہا کہ ہم پیرنٹس میٹنگ اپنے اسکول آپ رکھا کریں، اور ان کی جو اسٹوڈنٹس ہیں ان کی مدرز کو نا منتھلی ضرور بلائے، ان سے دین کے ٹاپک میں کوئی بھی آپ نا بات کریں. اور پھر اپنے تھرو میں نے یہ کیا کہ جو کھیتوں میں لڑکیاں عورتیں کام کرتی ہیں تو ان کی جو بریک کا ٹائم ہے، ایک اپنے اسٹوڈنٹ کو وہاں بھیجا کہ ان کی بریک ٹائم ان کو کچھ نہ کچھ سکھا کے آیا کرو. تو اس طرح ابھی اتنا کام کرنے کو باقی ہے کہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں پتا. یہ وہ لوگ جو کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں اور بڑا فخر ہے اسلام پر. میرے پڑوس میں پٹھانوں کی بچی رہتی تھی نا، تو وہ بالکل عجیب عجیب حرکتیں کرتی تھی. تو میں نے ایک دو بار اس کو چھت سے دیکھا تو میں نے کہا یہ تو بہت اچھا نہیں کر رہی. وہ چھوٹی تھی 5-6 سال کی. میں نے اس سے ماں کی بات کی تو میں نے کہا اس کو میرے پاس بھیجو، یہ قاعدہ پڑھے گی، کچھ یاد کر لے. تو وہ کہتی نہیں یہ بڑی ضدی سی بچی ہے. وہ تھی بھی اسی طرح سے، جب اسے بات کرو یا وہ روتی تھی یا وہ آگے سے گالیاں دیتی. پھر میں نے کوشش کر کے تو میں نے اسے کہا کہ میں نے ان کو آمادہ کیا. وہ میرے پاس آنے لگی الحمدللہ. اب وہ 11 سال کی ہے. تو میں نے اس کو قاعدہ پڑھایا. اب وہ 15ویں پارے پہ میرے پاس پڑھ رہی ہے. نماز یاد کروائی ہے، سورہ یاسین یاد کروائی ہے، اسماء حسنہ میں نے اس کو یاد کروائے ہیں سارے. اور اس کے بعد میں نے کیا کیا، میں کوشش میں لگی رہی کہ میں اس کو نا اسکول کسی طرح داخل کراؤں، جبکہ اس کے گھر والے نہیں مان رہے تھے. وہ کہتے ہیں ہماری بچیاں خراب ہو جاتی ہیں، باہر کا ماحول دیکھتی ہیں. پھر اس کا یہ تھا کہ اس کا اندراج بھی نہیں ہوا تھا وہ، تو میں نے خود اس کو بے فارم برما کے کوشش کر کے دیا. اور آج وہ 4تھی کلاس میں پڑھ رہی الحمدللہ. بڑا مجھے جب میں اس کو دیکھتی ہوں تو میں کہتی ہوں یہ میرا ننھا سا پودا لگا تھا اور یہ بڑی اچھی طرح تیزی سے پھل پھول رہا ہے الحمدللہ. اور اس کے وسیلے سے نا یہ ہوا کہ اب میرے پاس 18-19 بچے آتے ہیں تو میں ان کو بھی پڑھاتی ہوں. اور یہی میں نے سوچ کے کہ میری اپنی تجویز غلط ہے تو میں نے اب ادھر ایڈمیشن لیا ہے تجویز 11-1 میں. تو اور میں یہ کورس کر رہی ہوں صرف اللہ کی رضا اور ان بچوں کو بہتر پڑھانے کے لیے. الحمدللہ. ایک اور واقعہ ہے ریاض کے شہر کے اندر کی موٹر وے پر 3 نوجوانوں کا واقعہ ہے. ایک ہی گاڑی میں سوار تھے، ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا. 2 تو وہیں مر گئے، تیسرا جان کنی کی حالت میں تھا. ٹریفک پولیس کے ایک آدمی نے اس سے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو، تو وہ اپنے متعلق یہ کہنے لگا انا فی سقر، میں جہنم میں ہوں، اور اسی حالت پہ مر گیا. ٹریفک پولیس کا آدمی پوچھ رہا تھا سقر کیا ہوتا ہے، تو اس کا جواب اللہ کی کتاب میں ہے سأصلیہ سقر وما ادراک ما سقر لا تبقی ولا تذر لواحۃ للبشر علیہا 19. اور یہ بھی آپ کو پتا ہے سورۃ المدثر میں آتا ہے کہ ما سلککم فی سقر قالوا لم نک من المصلین. یعنی جہنم والوں سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں جہنم میں کیا چیز لے گئی، سقر میں کس چیز نے داخل کیا، تو وہ کہیں گے میں نماز پڑھنے والوں میں سے نہیں تھا. آج آپ دیکھیے کہ کلمے کے بعد سب سے پہلا سبق نماز کا سبق ہے. کتنے لوگوں کی نماز ہی ٹھیک ہے. تو جب آپ کلمے کا ٹارگٹ پورا کر لیں یا اس کے ساتھ لوگوں کی نماز کی بھی فکر کریں، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں قرآن یہ بتا رہا ہے کہ وہ جہنم والے صاف صاف کہیں گے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم اس سقر میں آ پڑے ہیں. یہ ایک نوجوان تھا جو اللہ سے دور رہنے والا اور اللہ کے راستے سے روکنے والا. جب اس پر موت کی غشی طاری ہوئی، جو کہ ایک نہ ایک دن آپ پر اور مجھ پر بھی طاری ہوگی، تو اس کے ہم نشین آ گئے، یعنی لوگ ساتھ آ گئے. انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھو. وہ باقی سب باتیں کہتا، لا الہ الا اللہ نہ پڑھتا. آخر میں اس نے کہا مجھے قرآن لا دو. اس کے ساتھ ہی خوش ہو گئے کہ شاید یہ اللہ کی کتاب کی تلاوت کرے اور اسی پہ خاتمہ ہو جائے. اس نے قرآن پکڑ کر اپنے ہاتھ سے بلند کیا اور کہا میں تم سب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں اس قرآن کے رب کے ساتھ کفر کرتا ہوں. یعنی لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بجائے الٹی بات کی. استغفر اللہ. ایک اور نوجوان کا واقعہ شیخ عائز القرنی کا نام آپ نے سنا ہوگا، ان کی ایک کیسٹ سے ہے الایمان والحیات، ایمان اور زندگی. کہتے ہیں یہ اس نوجوان کا واقعہ جو موت کی غشی میں تھا. لوگ اس کو کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ آگے سے کہتا سگریٹ دے دو. وہ پھر کہتے لا الہ الا اللہ پڑھو، وہ کہتا سگریٹ دے دو. لوگوں نے کہا لا الہ الا اللہ کہہ دو، شاید اسی پہ تمہارا خاتمہ ہو جائے. وہ کہتا میرا اس سے کوئی تعلق نہیں، مجھے سگریٹ دے دو. ظاہر ہے جو دنیا میں زندگی میں صحت کی حالت میں اگر آپ کسی کو کہ اٹھا نماز پڑھو یعنی مجھے سگریٹ دے دو، تو جیسی زندگی ہوگی آخری وقت میں بھی وہی مطالبہ ہوگا. یہ ایک اور واقعہ ہے. موت کے وقت کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھنے کی بات ہوئی تو میں نے ارادہ کیا کہ نانا جان کی وفات کے وقت کی حالت اپنے کزن سے پوچھوں گی جو اس وقت ان کے پاس تھے. اتفاقیہ طور پر رات میرے کزن اپنی والدہ جو میری خالہ ہیں ان کے ساتھ میرے گھر آئے. میں نے کہا مجھے تفصیل سے بتائیں کہ بابا جی کی وفات کے وقت حالت کیا تھی. انہوں نے بتایا کہ میں صبح یونیورسٹی جانے کے لیے نکلا تو خیال آیا کہ بابا جی کو دیکھتا ہوا جاؤں. چنانچہ میں بابا جی کی طرف چلا گیا.
وہ فجر کی نماز وغیرہ سے فارغ ہو کر لیٹے ہوئے تھے. طبیعت کچھ ٹھیک محسوس نہیں ہو رہی تھی، اس لیے میں ان کے پاس بیٹھ گیا. کچھ اور قریبی رشتہ دار بھی وہاں موجود تھے. ہم آپس میں بات کر رہے تھے کہ بابا جی نے اپنی بیٹی کو آواز دی کہ مجھے کچھ کھانے کو دیں، بھوک محسوس کر رہا ہوں. بیٹی نے ناشتہ کروایا، اس کے بعد وہ پھر سو گئے. تھوڑی دیر بعد ان کی سانس تیز ہونے لگی تو میں نے قرآن مجید کی تلاوت شروع کر دی. تلاوت کرتے کرتے دیکھا تو وہ جاگ چکے تھے مگر سانس تیز تھی. اسی دوران میں نے اونچی آواز میں کلمہ پڑھنا شروع کر دیا. جیسے ہی میں کلمہ پڑھتا وہ متوجہ ہو جاتے اور چہرے پہ شادابی آ جاتی. جیسے ہی خاموش ہوتا وہ میری طرف دیکھنے لگتے. میری والدہ جو وہاں موجود تھی اس نے کہا بابا جی چاہ رہے ہیں تم کلمہ پڑھتے رہو. میں نے پھر پڑھنا شروع کر دیا. اسی کیفیت میں بابا جی نے سر اٹھایا اور واضح الفاظ میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد الرسول اللہ، اور اس کے ساتھ ہی ان کی روح قبض ہو گئی. اللہ تعالیٰ بابا جی کی بخشش فرمائے اور انہیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے. انہی کزن نے مزید بتایا کہ اس کے بعد کئی مرتبہ بابا جی کو خواب میں دیکھا اور الحمدللہ اچھی حالت میں دیکھا. چند دن قبل کا واقعہ بتاتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم سے فجر کی نماز میں کچھ کوتاہی ہو رہی تھی. رات خواب میں فوت ہو جانے والے ایک فرد کو دیکھا اور ان سے پوچھا کیا حال ہے، یعنی جو فجر کی نماز میں کوتاہی کر رہے تھے انہوں نے اپنے ایک عزیز سے جو فوت ہو گئے تھے ان سے پوچھا کیا حال ہے. انہوں نے کہا مزے میں ہوں، جنت میں ہوں. اس پر میں نے بابا جی کا پوچھا وہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا وہ تو ہمارے سردار ہیں. اس پر خاندان میں سے فوت ہونے والے ایک اور فرد کا پوچھا کہ ان کا کیا حال ہے. جواب دیا وہ امہ ہاویہ. میں نے پوچھا کیوں؟ کہنے لگے وہ نماز صحیح نہیں پڑھتے تھے. میرے کزن کہتے ہیں میں نے توبہ کی اور فوراً نماز کی طرف بھاگا اور گھر میں یہ طے کیا کہ جو فجر کی نماز میں سستی کرے گا اور وقت پر ادا نہیں کرے گا وہ 100 روپے جرمانہ دے گا. اس سے سب نے پابندی شروع کر دی. حقیقت یہ ہے کہ ہم بعض اوقات صرف غفلت میں، صرف سستی میں نماز چھوڑ دیتے ہیں. ہر چیز کا وقت ہمیں پتا ہوتا ہے اور وقت پر پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں جہاں ہمارا کچھ دنیاوی فائدہ ہو، لیکن نماز اچھا پڑھ لیں گے، فکر نہیں اس کی. تو نماز کا نہ پڑھنا کوئی معمولی چیز نہیں ہے. اس لیے ہمیں جو بھی نہیں پڑھتا اس کو اس کی ہمدردی میں پوری طرح اس سے بات کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے. باقی ہدایت تو اللہ کے ہاتھ، اور ان کے لیے دعا بھی کرنی چاہیے. میں چاہتی ہوں کہ ایک کتاب ایسی لکھ لی جائے جس میں ایسے سارے واقعات جمع کر دیے جائیں، لوگوں کو پڑھ کے بھی سنائی جائے اور لوگوں کو بانٹی بھی جائے، خاص طور پہ وفات کے موقع پر. کیونکہ واقعات، قصے، کہانیاں سب پڑھ لیتے ہیں، اور اگر ان قصوں سے لوگوں کی وہ ہدایت مل جائے تو اس سے بڑی اور کیا بات ہو سکتی ہے.